عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شافیہ سوشل میڈیا کے زیر اہتمام ہمارا جو ڈیجیٹل چینل عرش ہے، اس پر ہم محنت یہ کر رہے ہیں کہ امت کو بدعات سے نکال کر، من گڑت وظائف سے نکال کر، یا جن کو مستحب اعمال بھی کہا جاتا ہے، ان مستحب اعمال سے یا نفلی اعمال سے بھی نکال کر مسنون اعمال کی طرف لایا جائے. کیونکہ امت تو اس وقت فرائض سے نکل رہی ہے، تو چورن جو بیچا جا رہا ہے وہ مستحب کے نام پہ بیچا جا رہا ہے، بزرگوں کے نام پہ بیچا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے، یا نفلی اعمال کے نام سے بیچا جا رہا ہے، یا اوراد و وظائف کا ڈونگ رچا کے چورن جو ہے یہ بیچا جا رہا ہے. پہلے امت جو ہے وہ فرائض سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو ساتھ جب ان اعمال کے فضائل یعنی نفلی اعمال یا من گھڑت جو اعمال ہیں، جب ان کے فضائل جھوٹے اس قدر بیان کیے جاتے ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت اگر وہ دین پہ چل بھی رہا ہے، فرائض اور جو سنتیں ہیں اس کا کچھ خیال ہے بھی، یا اس کے ہاں کوئی اہمیت ہے بھی، تو وہ بھی نکلتی جا رہی ہے. اس کا رجحان، اس کا دھیان جو ہے ان من گھڑت وظائف کی طرف بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ فضائل ہی اتنے سنائے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. تو اس لیے ہم محنت اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امت جو ہے وہ مسنون اعمال کی طرف آئے. جب مسنون اعمال کرے گی تو انشاءاللہ اس کے دو نفع ہوں گے. پہلا نفع کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جو ہے وہ نصیب ہوگا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جو ہے وہ نصیب ہوگا، تو اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام آسان ہو جائے گی، اطاعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام آسان ہو جائے گی. تو جب سنتوں پہ چلنا آسان ہو جائے گا تو انشاءاللہ سنتوں کی برکت سے اللہ رب العزت فرائض کو نبھانا بھی آسان کر دے گا، فرائض پر بھی چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو جب ہم سنتوں سے دور ہوں گے، پہلے ہم فرضوں سے دور ہوئے، پھر سنتوں سے دور ہوئے، اور آج کس پہ ہم آ گئے ہیں؟ مستحب اعمال پہ، جن کو میں کئی بار کہتا ہوں کہ میں مستحب کہتے بھی ڈرتا ہوں کہ یہ مستحب بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ سارا جھوٹ کا کیا ہے؟ پلندہ ہے. اگر کچھ من گھڑت نہیں بھی ہیں، کچھ مستحب ہیں بھی، تو اللہ والو حالات کا، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں مٹ رہی ہیں، تو ہم جو چیز مٹ رہی ہو اس کو بچانا ضروری ہوتا ہے یا دوسری طرف دھیان کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس وقت کا تقاضا یا حالات کا تقاضا یہ ہے کہ امت دین سے نکل رہی ہے، سنتوں سے دور ہو رہی ہے، حضور کی غلامی سے نکل رہی ہے، تو ہمیں سنتوں کا پرچار کرنا چاہیے تاکہ امت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنے والی بن جائے. جب سنتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ فرض پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا، یعنی فرائض کی ادائیگی بھی جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. جس طرح دیکھیں اب ماہ رمضان کی آمد ہے، تو جتنے بھی یہ شعبدہ باز ہیں یہ من گھڑت وظائف اور جھوٹے فضائل لے کر پوری تیاری کے ساتھ مارکیٹ میں آ گئے ہیں. اب یہ چاند دیکھنے کے جھوٹے اعمال، ٹھیک ہے، چاند دیکھنے کے بعد جنتر منتر تنتر پڑھنے والے اعمال، ٹھیک ہے، وہ کریں گے. پھر چاند دیکھ کے فلاں عمل کی زکوٰۃ ادا کریں تو اس کی ایسی تاثیر آ جائے گی، سارا سال رزق نہیں ختم ہوگا. بیٹھ کے کھانے کے اعمال، ٹھیک ہے، یعنی ایسی آئٹم جو ہے مارکیٹ میں لے کر آئیں گے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ مسنون اعمال جو رمضان مبارک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کیے ان سے دور رہیں گے اور اپنے پیروں کے رسالے کے کتابوں کے یا چینلز کے اعمال کے اوپر ڈٹے رہیں گے. اب بے شک وہ اعمال کریں، اللہ والو ایک آدمی ساری زندگی نفل اعمال کرتا رہے، اس کے سارے نفل اعمال ایک طرف، اور ایک شخص نے محض ایک مسنون دعا کو حضور کی دعا سمجھ کے، مسنون سمجھ کے پڑھ لیا، اس کے ساری زندگی کے اعمال ایک بار کی پڑھی ہوئی دعا کو یا ایک بھی مسنون عمل کو چھو نہیں سکتے.
تو اس نے ساری زندگی لگا دی. ادھر ایک شخص ہے, اس نے صرف حضور کے کسی عمل کو جو کہ سنت تھا, سنت سمجھ کے, اللہ کا حکم سمجھ کے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے, اتباع کرتے ہوئے عمل کر لیا. تو یہ شخص جو ہے جس مقام پہ پہنچ گیا ہے, یہ شخص جس نے ساری زندگی مستحب یا نفلی اعمال کیے ہیں یا من گڑت آج کے وظائف کیے ہیں, یہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا. تو اللہ والو ہم گھاٹے کا سودا کیوں کریں؟ جب اللہ ہمیں اعمال کی توفیق دیتا ہے تو ہم مسنون اعمال کریں, ان کا دنیا میں بھی ہمیں نفع ہوگا اور آخرت میں پھر اس کے اجر کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا, اور اللہ بھی راضی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی. تو میں نے کیا بات کہی کہ جس طرح رمضان مبارک کی آمد ہے, اب کیا ہوگا کہ پہلے روزے کو یہ پڑھو, دوسرے کو یہ پڑھو, تیسرے کو یہ پڑھو, اب رمضان کا پہلا بدھ آ گیا, اس میں یہ پڑھو, اب رمضان مبارک کی پہلی جمعرات آ گئی, اب یہ پڑھو, اب پہلا جمعہ آ گیا, اب یہ پڑھو. تو اللہ والو یہ تمہیں پاگل بنا کے رکھ دیں گے, ان باتوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دینا. مسنون اعمال پہ رہنا ہے. ان مسنون اعمال میں سب سے زیادہ جس عمل کا ہمارے اوپر رمضان المبارک میں حق ہے وہ 2 اعمال ہیں, دیگر تو ہیں ہی ہیں, 2 جن کا بالخصوص اہتمام کرنا ہے. ان میں پہلا جو ہے اس کا بہت ہی حق ہے, اس کا بہت ہی حق ہے. وہ کیا ہے؟ نماز تراویح. اللہ والو بے شک تمہارے پیر کے بتائے ہوئے یا رسالے کتاب کے چینل کے بتائے ہوئے اعمال, میں نہیں کہتا وہ من گڑت ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں وہ ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کسی بھی وقت سال میں کیے جا سکتے ہیں. اگر ماہ رمضان گزر گیا تو ماہ رمضان گزرنے کے بعد کیا ہے, آپ تراویحیں پڑھ لیں گے, بات ختم ہو گئی نا. وہ اعمال جو آپ کے پیر کے ہیں, جن کی آپ کے دل میں محبت انتہا درجے کی پیدا ہو چکی ہے, میں خاموش ہو جاتا ہوں, میں مان لیتا ہوں آپ کا پیر جو ہے وہ وقت کا غوث ہے, ٹھیک ہے, ابدال ہے, جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں, اس کے اعمال بتائے ہوئے بھی ٹھیک ہیں, رسالہ بھی ٹھیک ہے, کتاب بھی ٹھیک ہے, چینل بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, آپ خود بھی ٹھیک ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ تراویحوں کا موقع گزر گیا, نماز تراویح کا موقع گزر گیا, تو کیا 11 مہینوں میں تراویحیں پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھے جائیں گے نا. تو اس لیے پھر اس عمل کو ترجیح دینا ضروری ہے. ہم نے دیگر اوراد و وظائف چاہے جس کے بھی ہیں, چاہے وہ ٹھیک بھی ہیں, جو کہ ٹھیک نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن میں آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر بالفرض وہ ٹھیک بھی ہیں تو وہ سارا سال ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر تراویحیں گزر گئیں تو 11 مہینوں میں دوبارہ تراویحیں نہیں پڑھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان مبارک میں ہمیں زندگی نہ ملے, مہلت نہ ملے, زندگی ہماری وفا نہ کرے, تو پھر ہم سنت سے محروم رہ جائیں گے, تراویحوں سے محروم رہ جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ والو ہم نے رمضان المبارک میں مسنون اعمال کو ترجیح دینی ہے. ان مسنون اعمال میں سے سب سے بڑا حق جس مسنون عمل کا ہے وہ ہے نماز تراویح کا. تو نماز تراویح علماء کے نزدیک یہ سنت موقدہ کے درجے پہ ہے. کس کے درجے پہ ہے؟ سنت موقدہ. تو سنت موقدہ وہ درجہ ہوتا ہے سنت کا جس میں تاکید آ جاتی ہے. جہاں تاکید آ جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو تاکید بھی کی پھر بھی عمل نہ کیا تو انسان گناہگار ہوتا ہے. یعنی آپ یہ تراویحیں اسی صورت میں چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی شرعی عذر ہے, ٹھیک ہے. سنت موقدہ ہم اسی صورت میں چھوڑ سکتے ہیں جب کوئی شرعی عذر ہو. تو تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ. جس طرح نمازوں کے اندر جو سنت موقدہ ہوتی ہے وہ ہم اس صورت میں چھوڑ سکتے ہیں کہ ہمارا شرعی عذر ہو, ٹھیک ہے. جس طرح مسافر ہیں تو اس کو رعایت ہے, وہ چھوڑ دے, وہ صرف قصر پڑے گا. بیمار ہے وہ چھوڑ دے. وقت کی قلت ہے, فرض نماز کھڑے ہونے والی ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کوئی اور حاجت ایسی ہے کہ پریشانی ہے, اس کے اندر آپ سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں, یعنی شرعی عذر ہے اس میں آپ چھوڑ سکتے ہیں. بے نہیں رمضان مبارک میں تراویحیں وہ چھوڑ سکتا ہے جس طرح کوئی مسافر ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی ہسپتال میں ہے, کوئی جیل میں ہے, یا کوئی اور کسی کی ایسی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو اتنا وقت یا تراویحوں کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتا, تو اس کا شرعی عذر ہونا ضروری ہے. اگر تو ہے شرعی عذر تو بات ختم ہو گئی. اگر شرعی عذر نہیں ہے, بغیر کسی عذر کے آپ تراویحیں چھوڑیں گے تو آپ تارک سنت کے مرتکب ہوں گے, سنت چھوڑنے کے مرتکب ہوں گے, گناہگار ہوں گے. اور نماز تراویح کیا ہے؟ سنت موقدہ. تو پھر آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے. تو میں نے دوسری بات کیا عرض کی
کی کہ رمضان مبارک میں ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ مسنون اعمال کو اپنانا ہے، مسنون اعمال کو اپنا وظیفہ بنانا ہے، مسنون اعمال کی طرف ہم نے توجہ دھیان رکھنا ہے، ہم نے مستحب یا نفلی اعمال کی طرف دھیان نہیں دینا۔ وہ سال کے 11 مہینے کبھی بھی کیے جا سکتے ہیں، تو تراویح میں مسنون اعمال میں تراویح ایک مسنون عمل ہے، یہ عمل اگر رہ گیا تو دوبارہ موقع ہو سکتا ہے ملے یا نہ ملے۔ تو اس لیے یہ تمام مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں تو آپ نے تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اب مرد حضرات کے لیے میں آج کلام اس لیے نہیں کر رہا کہ مرد حضرات جو تراویح ہیں وہ تو مسجد میں پڑھیں گے، اب خواتین ہیں وہ انہوں نے تراویح پڑھنی ہے گھر میں۔ کب کہاں پڑھنی ہوتی ہیں؟ گھر میں، کیونکہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر اور خواتین کے لیے تراویحوں کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ جس طرح مڈل ایسٹ ہے، پورے مڈل ایسٹ کے اندر مساجد کے اندر باب النساء ہوتا ہے، وہاں عام جو نمازیں ہوتی ہیں عام دنوں کے اندر ان کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور قیام اللیل کا بھی انتظام ہوتا ہے، یعنی نماز تراویح کا انتظام بھی ہوتا ہے، یعنی یہ سہولت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ سہولت نہیں ہے، تو ہماری خواتین نے تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ گھر میں۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہی کہوں گا کہ ان دنوں میں اوراد و وظائف کو وقت کم دیں، یا اوراد و وظائف نئے شروع کرنے ہیں تو ہرگز نہیں کریں، نماز تراویح کو وقت دیں۔ اور دوسرا جو مسنون عمل میں نے بتایا وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت تو سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کثرت تلاوت جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے وہ بڑھا دیتے تھے، یعنی کثرت کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھا دیتے تھے۔ تو اس لیے ہم نے بھی ان دو اعمال کے اوپر توجہ مرکوز رکھنی ہے کہ ایک تراویح اور دوسرا قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے۔ اب جو مرد حضرات ہیں وہ تو قرآن سن لیں گے مسجدوں میں، اور باقی وہ قرآن کی تلاوت ویسے کریں۔ جو خواتین ہیں ان کے لیے آج میں کلام کر رہا ہوں کہ انہوں نے نماز تراویح کا اہتمام گھر میں کرنا ہے۔ کیوں؟ بغیر عذر کے تراویح چھوڑی تو میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ وہ گناہ گار ہوں گی۔ اب عورتوں کے نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عورتوں کے نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز پہلے پڑھیں، ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ پڑھیں گے، اس کے بعد 4 فرض پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ، یعنی 10 رکعتیں جو ہے یہ پہلے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے، وطر نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے، وطر پڑھیں گے ہم تراویح کے بعد۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا مضمون کو کھول دوں تاکہ ان لوگوں کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں جن کی شرعی عذریں معذور ہیں۔ اب کیونکہ پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھی گئی، اس کے بعد 4 فرض پڑھے گئے، پھر خواتین نے جو ہے وہ 2 سنتیں پڑھی، یعنی 10 رکعتیں جو ہے نماز عشاء کی پڑھی۔ تو خواتین کا ایک اتنا عبادت کا مزاج نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گھریلو ذمہ داریاں، ٹھیک ہے۔ اب خواتین کے لیے یہ ہے کہ پہلے اگر تو گھر میں مجبوری ہے، ماحول ایسا نہیں بن رہا، یہ میں ان سے مخاطب ہوں، عام لوگوں سے، عام خواتین سے مخاطب نہیں ہوں۔ اگر جن کے شرعی عذر ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پلانے والے بچے ہیں یا دوسرے بچے ہیں، کسی کو کھلانا ہے کسی کو سلانا ہے، تو مجبوریاں ہیں، یا گھر کے کام کاج ہیں، ان کے لیے ان کو وقت نکالنا ہے۔ اب وہ عورت جو ہے پہلے عشاء کی نماز پڑھے، پھر بعد میں 20 تراویحیں پڑھے، پھر وتر پڑھے، جب وہ اتنا وقت مصلی پہ گزارے گی تو گھر کے اندر نچاکی کا ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات صرف میں ان خواتین کے لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ یوں کریں کہ جب عشاء کی اذان ہو جائے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں، وتر چھوڑ دیں، وتر چھوڑ دیں، 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ، 4 فرض اور 2 سنت موقدہ پڑھ کے اپنے گھر کے کام کاج کریں، اپنی فیملی کو وقت دیں، جو بھی کچن کا کام کرنا ہے، جو مصروفیات ہیں وہ ان میں اپنا وقت جو ہے وہ خرچ کریں۔ جب بچوں کو سلا لے، 10 بج گئے ہیں، 11 بج گئے ہیں، 11:30 ہو گئے، اب وہ تراویحاں آرام سے پڑھ لیں، تاکہ وہ تراویحاں ذہن میں ٹینشن لے کے پڑھیں گی، ادھر وہ جو ہے وہ ہنڈیا ذہن میں پھنسی ہوئی ہے، بچے ذہن میں پھنسے ہوئے ہیں، مردوں کو کھانا دینا ہے وہ ذہن میں پھنسا ہوا ہے، یا صبح کی کوئی تیاری کرنی ہے وہ بات ذہن میں پھنسی ہوئی ہے، تو کیا وہ نماز ہوگی؟ تو اس لیے میں نے وہ خواتین جن کو گھر میں عبادت کا اتنا ماحول نہیں ملتا یا ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں تاکہ ان کو بھی عمل کرنا
میری بات کے اوپر آسان ہو جائے یا سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، تو وہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں۔ نماز پہلے پڑھ لیں وطروں کے بغیر، ٹھیک ہے، تراویحاں چھوڑ دیں، وطر بھی چھوڑ دیں، اپنے گھر کے کام کاج کریں، جب گھر کے کام کاج کر کے 10 بجے 11 بجے 11:30 تک فارغ ہو جائیں، پھر آرام سکون کے ساتھ تراویحاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جن کو اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے، گھر میں عبادت کا ماحول ہے، تو وہ خواتین کیا کریں گی کہ نماز پڑھیں گی اور ساتھ ہی تراویحاں شروع کر دیں گی، وطر نہیں پڑھیں گی۔ اب تراویحاں کیسے پڑھنی ہیں؟ تراویحاں جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، 4 اکٹھی کی نیت نہیں کریں گے۔ اگر 4 اکٹھی کی نیت کر لیں گے تراویح تو ہو جائے گی، تراویح تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن افضل نہیں ہے۔ جو طریقہ چل رہا ہے، جو اجماع امت ہے، وہ یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھنا، نوافل کے اندر 2 کر کے پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ 4 پڑھی جا سکتی ہیں لیکن 2 پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور امت کے ہاں طریقہ بھی یہی رائج ہے۔ تو اس طرح 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کریں گے، کوئی خاص نیت نہیں ہے، صرف آپ دل ہی میں خیال ہوگا کہ میں بھائی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تراویح کی، 2 رکعت نماز تراویح، اللہ اکبر، واسطے خدا کے منہ کی بلا شریف درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ۔ اللہ والو، یہ باتیں لمبی چوڑی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کا رخ کدھر ہے؟ قبلہ کی طرف۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ درود کس کے لیے ہوتا ہے؟ حضور کے لیے۔ تو یہ باتیں منہ سے دہرانا شرط نہیں ہے، اگر آپ کر لیں۔ آج کے دور میں علماء نے اس کو مستحب قرار دے دیا ہے کہ اگر کر لو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے۔ تو اصل ہے نیت دل کے ارادے کا نام۔ تو جب آپ کھڑے ہوگے تو آپ محض دل میں ارادہ کریں گے 2 رکعت نماز تراویح، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر تو آپ کو قرآن کا کچھ حصہ آتا ہے، کچھ خواتین حافظہ بھی ہوتی ہیں، تو وہ صورتیں آپ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو نہیں آتا، کیونکہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ کثیر تعداد کیا ہے، انہیں صورتیں نہیں آتی، تو اس کی 2-3 ترتیبیں میں بنا کے دیتا ہوں، جو آپ کو آسان لگے اس ترتیب سے آپ نے وہ پڑھنی ہے تراویحیں۔ پہلی کوشش یہ کریں کہ آخری 10 صورتیں، آخری 10 صورتیں، سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک۔ سورہ فیل کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں سے لے کے سورہ ناس تک یہ 10 صورتیں ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو آپ سورہ فیل سے شروع ہو جائیں۔ اب پہلی رکعت میں آپ سورہ فیل پڑھیں گے، اگلی رکعت کے اندر آپ سورہ قریش پڑھ لیں گے، تو آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں۔ اس طرح آپ ہر 2 رکعت کے اندر 2 صورتیں پڑھتے جائیں گے اور آپ کی 10 صورتیں مکمل ہو جائیں گی۔ دوبارہ سے پھر 10 صورتیں یہ شروع کر لیں آپ، سمجھ آ گئی؟ جب آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، پھر آپ اٹھیں گے، پھر 2 رکعتیں مزید پڑھیں گے، تو ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ کرنا یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ وقفہ کرنا، رکنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس کے بعد تراویح کی دعا بھی آپ پڑھیں گے، یعنی جو نماز تراویح کی دعا ہے، ہر 4 رکعتوں کے بعد آپ وہ دعا پڑھیں گے۔ اگر وہ دعا آپ کو آتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تو میں سوشل میڈیا والوں کو کہوں گا کہ وہ بیان کے اندر جو ہے وہ ایڈٹ کر دیں گے۔ اور اگر آپ نیٹ پہ گوگل کریں گے تو آپ صرف اتنا لکھیں گے تراویح کی دعا، تو وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سامنے رکھیں یا اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، اپنے سامنے رکھیں، ایک آدھ دن دیکھ کر پڑھیں گے، وہ آسان سی دعا ہے، وہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو ہر 4 رکعتوں کے بعد آپ وہ دعا پڑھیں گے۔ اب ایک ترتیب تو یہ ہو گئی کہ آپ کو 10 صورتیں آتی ہیں، آپ سورت نمبر 10، پھر 9، پھر 8، پھر 7، اس ترتیب سے آپ پڑھتے آئیں گے۔ ترتیب کا خیال رکھنا ہے، اوپر نیچے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے سورہ فیل پڑھیں گے، پھر سورہ قریش پڑھیں گے، اس طرح آخر پہ پہنچ جاتے ہیں تو پہلے سورہ فلق پڑھیں گے، پھر سورہ ناس پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کی ترتیب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ترتیب ہو گئی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں نہیں آتی، آپ کو 4-5 صورتیں آتی ہیں، تو جو 4-5 صورتیں آتی ہیں تو آپ ان 4-5 صورتوں سے بھی نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی فرض کیا کہ آپ کو آتی ہے سورہ فلق ناس آتی ہے، آپ کو یا چاروں آخری کل آتے ہیں، تو آپ کس طرح پڑھیں گے؟ 2 رکعت نماز تراویح، اللہ اکبر، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اور اگلی رکعت کے اندر آپ قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ 2 ہو گئی۔ پھر اگلی 2 شروع کریں گے تو پہلی رکعت کے اندر قل اعوذ برب الفلق، اور اگلی کے اندر قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں گے۔
اب 4 پڑھ لیں، 4 پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں گے، پھر دوبارہ 4 اسی طرح آپ پڑھ لیں گے. ایک یہ ترتیب بھی ہو سکتی ہے. اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چاروں کول نہیں آتے، تو کوئی بات نہیں ہے. آپ پہلی رکعت کے اندر جو ہے سورہ عصر پڑھ لیں اور دوسری رکعت کے اندر سورہ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر. ٹھیک ہے. اس طرح اگلی جو 2 رکعتیں پڑھ رہی ہیں اس میں سورہ فلق ناس آتی ہے، تو پہلی میں فلق پڑھ لیں اور دوسری میں سورہ ناس پڑھ لیں. یہ تیسری ترتیب ہو گئی. کوئی ایسا شخص ہمیں سن رہا ہے یا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خواتین میں، وہ کہتی ہیں ہم قرآن بالکل نہیں پڑھے ہوئے، ہمیں آتا ہی نہیں ہے، مجھے صرف قل هو اللہ احد آتی ہے، تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نفل. ان کے اندر آپ ایک سورت کو بھی دونوں رکعتوں کے اندر بار بار پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی سورہ عصر اور سورہ کوثر یہ 2 آتی ہیں، ہر 2 رکعتوں کے اندر بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں آتی کسی کو، وہ کہتا ہے مجھے صرف کیا آتی ہے، قل هو اللہ احد آتی ہے، تو قل هو اللہ احد اگر آتی ہے تو ہر رکعت کے اندر بھی قل هو اللہ احد پڑھ کے آپ 20 تراویحاں پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب کیا ہوگا، جن کو تو قرآن آتا ہے، جو 5 سورتیں پڑھتے رہے ہیں پہلے، تو اب وہ 5 سورتیں تراویحوں میں پڑھے. انہیں ساری زندگی 5 سورتیں پڑھا. خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، کسی کو سورہ مزمل آتی ہے، کسی کو سورہ واقعہ آتی ہے، کسی کو سورہ ملک آتی ہے، کسی کو سورہ کہف آتی ہے، سورہ محمد آتی ہے. تو ان صورتوں کو توڑ کے ایک ایک رکوع کر کے جتنا ان کو پڑھنا آسان ہے وہ تراویحوں کے اندر پڑھیں، تاکہ وہ خواتین جنہوں نے 5 سورتیں پڑھ کے 5 سورتیں کے صفحے جو ہے وہ شہید کر دیے، تو اب پڑھو. اب انشاءاللہ پڑھو گے تو نفع ہوگا نماز کے اندر. ویسے اس کو وظیفہ بنا کے پڑھتے رہے ہو تو اللہ نے اجاڑ کے رکھ دیا، رجت کا شکار ہوگے، مسائل میں پھنس گئے. اس قرآن کو نماز میں پڑھو گے تو قرآن تمہیں سنوار دے گا. جب اسی قرآن کو شرائط کے بغیر وظیفے بناؤ گے تو یہی قرآن تمہیں اجاڑ کر رکھ دے گا، کیونکہ شرائط پوری نہیں ہوں گی. نماز کے اندر پڑھو گے تو وہ شرائط کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو انشاءاللہ پھر قرآن سے نفع ہی نفع ہوگا. یہ ان کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ 5 سورتیں پڑھتے رہے ہیں اور ان کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ اہتمام کے ساتھ قرآن جتنا ان کو آتا ہے وہ سارے کا سارا کس میں پڑھیں گے، تراویحوں میں. اب دوسرا طبقہ خواتین کا وہ آ جائے گا جن کو 10 صورتیں آتی ہیں، وہ 10 صورتوں کو پڑھیں بار بار. پھر وہ خواتین آ جائیں گے جن کو 4-5 صورتیں آتی ہیں، وہ 4-5 سے نفع اٹھائیں. پھر وہ لوگ آ جائیں گے جن کو 2 ہی آتی ہیں، سورہ کوثر، سورہ عصر آتی ہے، وہ اس سے نفع اٹھائیں. پھر وہ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے بالکل قرآن نہیں پڑھا، صرف قل هو اللہ احد آتی ہے، تو ان کے لیے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی تراویحوں کا اہتمام ضرور کریں. یہ نہ کہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ فرض نماز بھی تو پڑھتے ہیں، تو نوافل کے اندر یعنی سنتوں کے اندر، تراویح کے اندر بھی قل هو اللہ احد پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب 20 رکعت نماز تراویح پڑھ لی، ہر 4 کے بعد تراویح کی دعا پڑھنی ہے. اب یہاں پھر ایک مسئلہ آ جائے گا، حضرت صاحب جن لوگوں کو تراویح کی دعا نہ آتی ہو تو کیا ان کی تراویحاں نہیں ہوں گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو تراویح کی دعا جو پڑھی جاتی ہے عمومی طور پہ وہ نہیں آتی تو آپ نے دعا کی جگہ پہ دعا لے کر آنی ہے. یہاں لوگ جو ہے بہت بڑا بلنڈر کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر بھی لوگوں کو دعا نہیں آتی ہوتی تو وہ قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس خواتین ہیں گھر میں بھی، وہ بھی قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. تو اللہ بولو تلاوت کی جگہ پہ تلاوت ہوتی ہے، دعا کی جگہ پہ دعا ہوتی ہے، تکبیر کی جگہ پہ تکبیر آتی ہے. تو جو چیز آپ کو نہیں آ رہی اس کا بدل آپ نے لے کر آنا ہے. تو ہمیں دعا نہیں آ رہی تو دعا کی جگہ پہ ہم کیا لے کر آئیں گے؟ دعا. تو اگر آپ کو دعا نہیں آ رہی تو آپ جب 4 رکعت نماز تراویح پڑھ لیں تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیں. اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتی تو وہی دعا پڑھ لیں جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب اگر یہ بھی نہیں آتی تو کیونکہ جو تراویح کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے، تو پھر آپ وہاں پہ تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں.
کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے ساتھ وہ والی دعا آپ جوڑ لیں گے جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو۔ اگر یہ بھی نہیں پڑھا جاتا تو اتنا بھی پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آگے دعا جوڑ لیں اس کے ساتھ اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا اللہم اجرنی من النار یا مجیرو۔ سب طرح صحیح ہے، جو ان تمام ترتیبوں میں سے آسان آپ کو لگتی ہے اس کا آپ نے انتخاب کر لینا ہے۔ اور اگر بالکل ہی فارغ ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آتا، تو میں نے کیا کہا ہے کہ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت جلدی ہے، یہ بھی نہیں پڑھا جاتا، تو بھائی اتنا ہی پڑھ لو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، تو تب بھی اس کا نعم البدل ہو جائے گا، آپ کو انشاءاللہ اجر پورا پورا اللہ اپنی رحمت خاص سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو ترتیب ہو گئی تراویحوں کی، ٹھیک ہے۔ اب تراویحوں کے بعد آپ 3 وتر پڑھیں گے، تراویحوں کے بعد آپ 3 وتر پڑھیں گے۔ اس کے وتروں کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں، اگر دل مانے تھکاوٹ نہ ہو پڑھ لیں، اگر نہیں طبیعت مائل ہو رہی تو نہیں پڑھیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پہلے 20 رکعت نماز پڑھ لی ہے، اللہ سونا وہی قبول فرما لے۔ اور اگر آپ کی طبیعت جو ہے وہ مائل ہوتی ہے، آسانی ہے، تو جو 3 وتر آپ کے رہتے ہیں وہ 3 وتر پڑھیں، اس کے بعد 2 نفل جو ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اب آپ کی وتر کی نماز بھی ہو گئی، تراویح کی نماز بھی ہو گئی، اور عشاء کی نماز بھی ہو گئی۔ اب اس سارے کام کو اکٹھا کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں نے بتا دیا خواتین کے لیے، کیونکہ بیان کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو خواتین کے لیے میں نے کہا ہے کہ اگر ان کو مشکل ہو، جیسا خواتین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وقت بھی ایسا ہوتا ہے، تو وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھ لیں، اور تراویحاں جو ہیں وہ رات 11 بجے کے بعد پڑھ لیں۔ سحری کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی تراویحاں آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی تراویحاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی دھونس نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی تو فوراً تراویحاں پڑھو، یہ ساتھ نہیں جڑیں گی تو تراویحاں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے خواتین کو آسانی دینی چاہیے، جتنی شریعت نے آسانی دی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہے وہ مائل ہوں، ان کو ہو کہ بھئی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پھر وہ خواتین ہماری بہنیں جو تہجد پڑھنے کی عادی ہیں، وہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گی یا کر سکتی ہیں۔ وہ نماز عشاء کے وقت پڑھ لیں، رات کو 11 کمر سیدھی کر لیں، 2 گھنٹے آرام کر لیں، کیونکہ افطاری کی ہو تو نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، 2 گھنٹے سو لیں، آرام کر لیں، پھر اٹھ کے تراویحاں پڑھ لیں، پھر تراویحاں پڑھ کے پھر گھنٹہ ایک سونا ہے، تو بعد میں اٹھ کے تہجد کے نوافل پڑھیں اور ساتھ وتر پڑھ لیں۔ تو وہ یوں 3 حصوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ دین کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات ہم اپنے اوپر من گھڑت جو ہے پابندیاں لگا دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے اعمال بتاتے ہیں یا ان کا بیان کرنے کا طریقہ اتنا کرخت ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، دین کے اندر اتنی سختی پیدا کر دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں جواب ہی سمجھا کہ میرے بسوں باہر آ گئے۔ اس لیے اللہ والو اس مہینے کو قیمتی بنانا ہے۔ اب میں آج جو خواتین کو، اپنی ماں بہنوں کو مخاطب ہوں، اس لیے ہوں کہ ہر عورت یہ سوال کر رہی ہے کہ حضرت صاحب نوافل بتا دیں، حضرت صاحب نوافل بتا دیں، حضرت صاحب رمضان المبارک کے خاص نوافل بتا دیں، حضرت صاحب صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتا دیں۔ بھائی وہ سارا کچھ بتاؤں گا، ساری باتیں میرے ذمے، اللہ آپ کو زندگی صحت دے، مجھے دے، انشاءاللہ نوکری کروں گا۔ پہلے تراویح ہے، بعد میں کوئی اور عمل ہے۔ میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ تراویحاں آپ پڑھتی نہیں ہیں تو نفلوں پہ زور ڈالا ہوا ہے، تراویحاں پڑھو، یہ سنت موقدہ ہے، وہ نفل ہیں، وہ ساری زندگی بھی پڑھتے رہو گے، ان سنت موقدہ پہ قریب نہیں پہنچ سکتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ نوافل تو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویحاں تو اس مہینے میں پڑھی گئیں، 100 پڑھی گئیں، اگر رہ گئیں تو پھر ہمیشہ کے لیے، سال کے لیے وہ ہم محروم ہو گئے، پھر نہ ہی ان کی کوئی قضا ہے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے وہ تمام خواتین جو وظائف کی حریص ہیں، اسی طرح نوافل اور اس طرح کے اعمال کی طرف بار بار ان کا دھیان جاتا ہے، تو میں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے امت کو گھسیٹ کے جھنجھوڑ کے ادھر لے کر آنا ہے دین کے اوپر کہ رمضان المبارک میں پہلے فرائض پورے کرو، پھر سنت موقدہ پوری کرو، پھر سنت پوری کرو، پھر بھی کوئی وقت مل جاتا ہے تو پھر صلاۃ و تسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، پھر پہلے ترجیح کس کو دینی ہے؟ فرض کو، سنت موقدہ کو، پھر سنت کو۔ تو پہلے نمازوں پہ دھیان دو، نمازوں سے جو وقت ملتا ہے تراویحوں پہ وقت دو، تراویحوں سے جو وقت بچ جاتا ہے پھر پہلے قرآن کی تلاوت کو وقت دو، پھر قرآن کی تلاوت سے وقت بچ جاتا ہے تو پھر آپ وقت دو درود پاک کو، اپنی تسبیحات کو، اس سے بھی وقت بچ جاتا ہے تو پھر وقت دو نوافل کو۔ تو اللہ اتنی عبادت کرنے والا تو کوئی خال خال ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عورتوں کا خاص طور پہ ایک مزاج بنا دیا ہوا ہے سوشل میڈیا نے، کتابوں نے، رسالوں نے، کہ بس نفل پڑھے جاؤ، نفل پڑھے جاؤ۔ انہیں بیچاریوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ نوافل ساری زندگی کے ایک طرف اور 2 رکعت نماز سنت ایک طرف، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ بیچاریاں محنت بھی کریں گی لیکن نفع نہیں ہوگا۔ تو یہی میں نے آپ کی تربیت کے لیے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے گھر جا کے اپنی خواتین کی تربیت بھی کرنی ہے۔ جو یہاں سن رہی ہیں وہ تو سن رہے ہیں، تو جو سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، تو پہلا کام کیا ہے؟ فرض۔ دوسرا کام کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ تیسرا کام کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ۔ پہلے ہم نے سنتوں کو ترجیح دینی ہے، فرض، واجب، سنت، یعنی ادھر۔ اس کے بعد ہم وقت ملے گا تو قرآن کی تلاوت، تسبیحات، اوراد و وظائف، پھر اور وقت مل جاتا ہے تو آپ نوافل مزید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ آج کل بدن کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، 7 روزہ رکھے، گھر کے کام کاج کرے، ٹھیک ہے، پھر رات کو 20 تراویحاں بھی ہے وہ بھی پڑھے ہے، اور اوراد و وظائف بھی کرے، ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ اللہ والو، میں کوئی بیان رابعہ بصری کے سامنے کر رہا ہوں؟ آج کہاں کسی کے پاس اتنا وقت ہے اور نہ اتنی بدنی طاقت ہے، سکت ہے۔ جتنا یہ میں نے بولا ہے اتنا ہی کر لو کہ 5 وقت کی فرض نماز، اس کے بعد کیا ہے؟ تراویح کرو، اس کے بعد کیا ہے؟ اوراد و وظائف کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اتنا ہی میں کہتا ہوں، خدا کی قسم کوئی کر لے تو وہ آج کے دور کی رابعہ بصری ہی ہے، اور اگر مرد کر لے تو آج کے دور کا وہ حسن بصری ہی ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں کہ 5 اعمال آپ کر لو گے، ہر نماز کے بعد خضری عمل، سارا دن کملی والے پہ درود، ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، تو میں کیا کہتا ہوں کہ چلتے پھرتے آپ دھرتی پہ اللہ کے زندہ ولی ہو۔ تو رمضان المبارک میں تو اور عبادت بڑھ گئی ہے، نوافل بھی آ گئی ہیں، یعنی تراویحاں بھی اس کے اندر آ گئی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی زیادہ آ گئی ہے، اور ذکر اذکار بھی آ گئے ہیں، صدقہ خیرات بھی آ گئی۔ جب اتنے اعمال آپ کرو گے اور اجر و ثواب بھی اللہ نے اتنا بڑھا دیا ہے تو آپ کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس اللہ سے توفیق مانگ لو کہ اللہ سونا مجھے اتنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، وہ خوش نصیب لوگ جن کی اللہ نے زندگی آسان کی ہے، جن کو اللہ نے توفیق بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، کہ وہ فرائض، واجبات، سنت، تسبیحات، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بھی ان کے پاس وقت ہے تو وہ نوافل کا مزید اہتمام کریں۔ دن میں بھی نوافل پڑھیں، رات کو بھی نوافل پڑھیں، میں روک نہیں رہا، لیکن میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ ترتیب جو ہے اس کو سامنے ضرور رکھنا ہے کہ فرضوں کو پہلا نمبر، واجب کو دوسرا نمبر، اور سنت کو تیسرا نمبر، اور نفلوں کو چوتھا نمبر دینا ہے۔ قرآن کی تلاوت، تسبیحات، نوافل، یہ چوتھے درجے پہ ان کو ہم نے رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے اس رمضان مبارک میں جو ہے تراویحوں کا اہتمام کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ جو پہلے تراویحاں نہیں پڑھتی رہیں، اس سال بیان سن کے اللہ ان کے دلوں میں شوق پیدا کرے کہ جس طرح میں نے ساری سہولتیں بھی بتائی ہیں کہ توڑ کے بھی پڑھ سکتی ہیں تو وہ توڑ کے بھی پڑھیں۔ اور اب خواتین کے اندر یہ سوال آئے گا، جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام مچ جاتا ہے ہر رمضان مبارک میں کہ 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے۔ میں بس اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ جو 8 پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو 20 پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ تمام اہل سنت کے ہاں، احناف کے ہاں دنیا بھر میں 20 تراویحاں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح حرم پاک کے اندر بھی 20 تراویحاں، مسجد نبی شریف میں بھی 20 تراویحاں ہوتی ہیں، اور مسجد حرام میں بھی 20 تراویحاں ہوتی ہیں۔ تو آپ 20 تراویحوں کا ہی اہتمام کریں۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، ہماری خواتین کو بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کو سکھ میں برکت عطا فرمائے، جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد
والحمد للہ رب العالمین۔